المؤمنین سیدہ جویریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا۔ سیدہ جویریہ بنت حارث کے تعلق خزاعہ کے خاندان مستلق سے، یہ اپنے قبیلے کی شہزادی اور بادشاہ کی بیٹی تھی۔ ایک جنگ میں قید ہو کر آ گئیں۔ آپ نے حضرت ثابت بن زید سے، حضرت ثابت بن قیس سے، جن کے حصہ میں یہ آئی تھی، آزاد ہونے کی رقم متعین کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کہا، یا رسول اللہ، میں نے سنا کہ آپ بہت کریم ہیں، میں بادشاہ کی بیٹی ہوں، لہذا میرے ساتھ بادشاہوں کی بیٹیوں والا سلوک کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے اچھا سلوک نہ کروں؟ جویریہ نے فرمایا، وہ کیا؟ آپ نے فرمایا، زید بن قیس کے ساتھ میں کتنی رقم طے، ثابت بن قیس کے ساتھ کتنی رقم طے کی؟ انہوں نے کہا اتنی۔ آپ نے اپنی طرف سے وہ رقم ادا کی، پھر کہا کہ آپ مجھ سے نکاح کر دیں۔ سیدہ جویریہ اس پر راضی ہو گئی۔ اب اس میں حکمت یہ تھی کہ جویریہ کے خاندان کے بہت سارے لوگ، 600 کے قریب لوگ قید ہو کر آ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نکاح کی حکمت دیکھی، بڑا خاندان تھا، عزت والے لوگ تھے، مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی قید ہو کر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی شہزادی اور سردار کی بیٹی سیدہ جویریہ سے نکاح کیا تو مسلمانوں نے سارے قیدی آزاد کر دی۔ پتہ ہے کس وجہ سے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال میں سے اب ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نکاح کی وجہ سے 600 قیدیوں کو آزادی مل گئی۔ اس حسن سلوک کی وجہ سے بعد میں ان کے والد حارث اور ساری قوم نے اسلام قبول کیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی تھی، کوئی عورت جویریہ سے بڑھ کر اپنی قوم کے حق میں مبارک ثابت نہیں ہوئی۔ آپ 56 ہجری میں وفات پائی۔ مدینہ کے گورنر مروان بن حکم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ ایک سنت کے بارے میں، دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دنیا اور آخرت میں پڑھائی کے لیے یہ دعا بہت زیادہ پڑھنی چاہیے۔ ایک فضیلت پر مسواک کر کے نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مسواک کر کے نماز پڑھے گا اسے ایک نماز کا ثواب 70 نمازوں کے برابر ملے گا۔ جو بندہ مسواک کر کے، یعنی وضو سے پہلے مسواک کرے گا، یا اگر وضو ہو تو مسواک کر کے کلی کر دے، جو بندہ مسواک کر کے نماز پڑھے گا اسے ایک نماز کا ثواب 70 نمازوں کے برابر ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازی کو کہتے تھے اپنی صفوں کو سیدھا کرو، کیونکہ نماز کے صحیح ہونے میں صفوں کا سیدھا ہونا بھی شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے، نماز سے پہلے کیا حکم دیتے تھے؟ اپنی صفوں کو سیدھا کر دو، کیونکہ نماز کے صحیح ہونے میں، نماز کے ثواب زیادہ ہونے میں صفوں کا سیدھا ہونا بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔